یہ امام زمانہ کی سلام جی کے لیے آواز ہے بلند صلوات محمد والے محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وشفیع المذنبین، وراحت العاشقین، وامام الحرمین ابی الحسن ابی القاسم محمد۔ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات۔ قرآن کلام الہی، قرآن آسمانی کتاب، قرآن معجز نما کتاب۔ اس قرآن کو اگر پھیلایا جائے تو کائنات کا ورق بنے گا، اور سمیٹ کے تو بائے بسم اللہ بنے گا۔ بھائی اسی طرح سے جس طرح قرآن کو پھیلائیے تو کائنات کا ورق بنے گا، سمیٹیے تو قرآن بنے گا۔ بھائی اسی طرح مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جائیں تو کائنات کا ورق بنیں گے، سمیٹیے تو علی بنے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آسمانی کتاب، الہی کتاب، معجز نما کتاب، اللہ کی طرف سے 4 کتابیں نازل ہوئیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آج وہ 3 کتابیں نہیں ہیں، وہ 3 کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ چوتھا قرآن آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ بس جس طرح سے قرآن باقی رہے گا تو معلم قرآن بھی غیبت کے پردے میں رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر خشک و تر اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ علم تفسیر کا تذکرہ قرآن میں ہے، علم زبور کا تذکرہ قرآن میں ہے، یعنی ساری چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں، اور اسی لیے یہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے باقی رہے گی۔ اور کہنے والوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تنہا قرآن کافی ہے، لیکن یاد رکھیے تنہا قرآن کسی کو چاہے کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو کافی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا کی جب معمولی کتاب پڑھی جاتی ہے تو معلم کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دنیا کی معمولی کتاب پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہے۔ اب وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے پاس محبت اہل بیت بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے اور نماز بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے، عبادت بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے تو مجلس میں شرکت بھی ہے،
محبت اہل بیت ہے تو علمداری بھی ہے، محبت اہل بیت ہے تو تعزیہ داری بھی ہے۔ سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے یہاں مجلس میں، مجلس حسین میں نعرہ سلوات جو بلند کیا جاتا ہے، یہ نعرہ سلوات جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلوات جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے سلوات بھیجنے کی۔ اور مجلس میں آنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دور پر بیٹھے تو ہمارا سلوات بھیجنے کا کام نہیں ہے، بلکہ جو سامنے ممبر کے قریب بیٹھے ان کا کام ہے۔ نعرہ سلوات عبادت کا نام ہے، نعرہ سلوات طہارت کا نام ہے، نعرہ سلوات اتحاد کا نام ہے، نعرہ سلوات ایمان کا نام ہے۔ سلوات بھیجے تو علی ابن ابی طالب، جن کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا ایسا کر دیا امام مبین میں۔ اب امام مبین کون ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ کہنے والوں نے کہا کہ صحابی رسول جو ہے وہ امام مبین ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ صحابی رسول کبھی امام مبین ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو، یعنی ہر نیک شے کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ تو اب جو صحابی رسول اپنے کو بتا رہا ہے کہ ہم امام مبین ہیں، تو کیا اس کے پاس طہارت ہے؟ کیا اس کے پاس عدالت ہے؟ کیا اس کے پاس شجاعت ہے؟ کیا اس کے پاس علم تفسیر ہے؟ کیا اس کے پاس علم قرآن ہے؟ کیا اس کے پاس علم تفسیر ہے؟ کیا اس کے پاس علم زبور ہے؟ کیا اس کے پاس علم توریت ہے؟ کیا اس کے پاس علم انجیل ہے؟ کیا اس کے پاس علم قرآن ہے؟ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابی ہو جائے گا، صحابی ہو سکتا ہے مگر امام مبین نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ صحابی امام مبین تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے جناب آدم نبی ہیں مگر امام مبین نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ نبی ہیں مگر امام مبین نہیں ہیں۔ جناب عیسیٰ نبی ہیں مگر امام مبین نہیں ہیں۔ جناب داؤد نبی ہیں مگر امام مبین نہیں ہیں۔ جناب عیسیٰ نبی ہیں مگر امام مبین نہیں ہیں۔ امام مبین اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ مولا علی ابن ابی طالب۔ سلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ علی ابن ابی طالب مظہر الرجائے، جن کے لیے ذوالفقار جنت سے آئی۔ مولا علی کے واسطے جنت سے ذوالفقار آئی۔ اب ذوالفقار جنت سے نازل ہوئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ کوئی ثبوت ہے، کوئی تعریف میں ذوالفقار کی تعریف میں کوئی آیت آئی ہے؟ تو سورہ حدید میں ارشاد ہو رہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ سورہ حدید میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ،
اور ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ تو لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس سے ذوالفقار سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ تو ہم یاد کریں گے کہ وہ آسمان سے نازل ہونے والا لوہا نہیں ہے۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لوہا کہاں سے نکلتا ہے۔ لوہا ایک قسم کی دھار، تانبا ہے ایک قسم کی دھار، پیتل ہے ایک قسم کی دھار، اور کوئلہ ایک قسم کی دھار۔ ہر چیز زمین سے نکلتی ہے۔ اب اگر یہاں پر یہ ارشاد ہوتا کہ ہم نے لوہے کو زمین سے نکالا تو ہم مان لیتے کہ اس سے مراد لوہا ہے، مگر اللہ فرما رہا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ معلوم ہوا نازل ہونے والا لوہا نہیں ہے بلکہ ذوالفقار ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ ایسی ذوالفقار ہے کہ جو نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے۔ تو یہ ذوالفقار وہ ہے کہ جو معجز نما بن کر آئی۔ ذوالفقار وہ ہے جو معجز نما بن کر آئی اور معجز نما کے علی کے لیے آئی۔ زمین کربلا میں جمع ہوئے 4.5 ملین کھانے کے پیکٹ تقسیم ہوئے، 4.5 ملین، اور 20 ملین پانی کی بوتلیں تقسیم ہوئیں، اور 190 میڈیا ہاؤس بنائے گئے تھے، اور 550 نامہ نگار تھے جو زائرین کی نامہ نگاری کر رہے تھے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اب زمین کربلا کو اللہ نے کعبے کی زمین سے 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ 40,000 سال پہلے۔ اب یہاں پر برابر آپ مجالس سنتے رہتے ہیں، زمین کربلا کی بات آ گئی تو زمین کربلا کے سلسلے میں ایک روشن گوشہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ روشن گوشہ یہ ہے کہ زمین کربلا معجز نما تو ہے ہی، مگر خاک شفا بھی ہے۔ زمین کربلا معجز نما تو ہے ہی، مگر خاک شفا بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ زمین کربلا خاک شفا کیوں بنی؟ زمین کربلا خاک شفا کیوں بنی؟ جناب آدم پہلے نبی، وہ جہاں دفن ہوئے وہ زمین خاک شفا نہیں بنی۔ جناب موسیٰ نبی دفن ہوئے مگر وہ مدفن خاک شفا نہ بنا۔ 1,24,000 انبیاء دفن جہاں ہوئے مقبرے میں، قبر میں، وہ زمین تو پاک ہے مگر خاک شفا نہ بن سکی۔ لیکن یہ زمین کربلا خاک شفا کیوں ہے؟ یہ خاک شفا اس لیے ہے کہ جناب آدم کی وفات ہوئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، انہیں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح ہر نبی وفات ہوئی،
غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ ہوئی، نبی دفن کر دیا گیا، ہر نبی دفن ہوا غسل و کفن کے لحاظ سے، تو وہ پاک تو زمین ہے مگر خاک شفا نہیں ہے، مگر زمین کربلا اس لیے خاک شفا بنی کہ جو بھی شہید گیا، جنگ لڑی اور تیروں کی بارش ہوئی تو سارا خون اس شہید کا زمین کربلا نے پی لیا۔ 72 شہیدوں کا خون جو بہہ رہا تھا زمین کربلا نے اپنے میں جذب کر لیا، اور وہ 72 شہداء اسی زمین کربلا پر دفن بھی ہو گئے، تو اس لیے زمین کربلا خاک شفا بنی۔ عزاداران حسین کربلا کے میدان میں آئیے، اب نہ قاسم ہیں، نہ محمد ہیں، نہ حبیب ابن مظاہر ہیں، تنہا ابو الفضل عباس ہیں۔ آئے مولا سے اجازت لی، کہا جنگ کی اجازت نہیں، پانی کی سبیل کرو۔ مولا عباس خیمے میں آئے، سیدانیاں گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، اس لیے کہ جو بھی گیا شہید ہو کر واپس آیا۔ اب ابو الفضل عباس بھی جا رہے ہیں، سب کی دھارس ختم ہو رہی ہے، تو سیدانیوں نے آپس میں آج یہ مشورہ کیا کہ آج مولا عباس کو وہ سا علم سچ کر دیا جائے جو مولا علی کے ہاتھ میں رہتا تھا، جو کامیاب ہو کر پلٹتا تھا۔ سیدانیوں نے وہ علم سجا، بھوکی پیاسی سیدانیوں نے وہ علم سجا، عباس دلاور کو دیا، بڑا غضب ہو گیا۔ ایک مرتبہ آقا حسین خیمے میں آ گئے، پنجے پر نظر پڑی، کہا بھیا علم جھکاؤ۔ عباس نے علم جھکایا، مولا حسین نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب تڑپ گئیں، ماں جائے یہ کیا لکھ دیا؟ اے بہن زینب تمہیں نہیں معلوم، عباس کے شان قلم کر دیے جائیں گے، عباس کے شان قلم کر دیے جائیں گے، سر پر گل مار دیا جائے گا۔ عزاداران حسین ایک مرتبہ عباس علم لے کر، مشق سکینہ کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا اڑتا ہوا چلا۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ غازی عباس نے نگاہ غیث سے دشمن کی فوج کو دیکھا، تو دشمن کی فوج بھاگی، نہر فرات خالی ہوئی۔ عباس دلاور نے گھوڑا ڈالا اور سوکھی مشق سکینہ کو تر کیا۔ اب جناب عباس کتنے بڑے شجاع تھے، کتنے بڑے شجاع تھے، اور کتنی دیر تک گھاٹ کے پر ان کا قبضہ رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشق کاہے کی ہوتی ہے؟ مشق چمڑے کی ہوتی ہے، اور جب مشق سوکھ جاتی ہے تو اس میں پانی نہیں آ سکتا جب تک تر نہ کیا جائے، اور تر کرنے کے لیے بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے۔ اب عباس دلاور کی شجاعت کا عالم دیکھیے کہ سوکھی ہوئی مشق کو پانی پر تر کیا، گویا بتایا گیا ہے فوج والوں قبضہ تمہارا ہے نہر پر یا میرا ہے۔ پانی چلو میں لیا، کہا نہیں ہمارا قبضہ ہے یا تمہارا قبضہ ہے، پانی ہم پھینک دیں گے نہیں پئیں گے، اس لیے کہ ہمارے بابا خود ساقی کوثر ہے۔ عزاداران حسین ایک مرتبہ عباس دلاور نے مشق سکینہ کو بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چلا، ایک کھجور کا جھنڈ تھا، اس میں چھپا ہوا ایک ظالم تھا، اس نے دائنا ہاتھ قلم کر دیا، بائیں ہاتھ سے علم سنبھالا، بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا، علم گرا تو بلند نہ ہوا۔ عزاداران حسین آواز دیے آقا میری خبر لیجئے،
ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر سے کہا اے بیٹا علی اکبر ذرا بھائی کے قریب لے چلو. ہاں عزاداران حسین علی اکبر آقا حسین کی انگلی پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کچھ جھک کر اٹھایا. حسین نے پوچھا اے بیٹا علی اکبر جھک کر کیا اٹھایا؟ کہا اے آقا اے بابا جان یہ تو چچا کے کٹے ہوئے شانے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے شانوں کو لیا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا. قریب عباس پہنچے، رمق جان باقی تھی. وصیتیں ہوئیں کہ اے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا بلکہ یہیں ترائی میں رکھیے گا. عزاداران حسین ایک مرتبہ حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. عباس دلاور نے سر ہٹا دیا. ایک مرتبہ پھر حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. عباس دلاور نے ہٹا دیا سر کو. ایک مرتبہ مولا حسین پوچھتے ہیں اے بیٹا اے بھیا حسین اے بھیا عباس کیا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عباس دلاور نے غازی عباس نے کہا مولا تکلیف نہیں ہو رہی ہے مگر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آج میرا سر آپ کے زانو پر ہے. بعد عصر آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ اے عباس ذرا بعد عصر آؤ جب خیموں میں آگ لگ رہی ہے، شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہے. حسین کا سر تن سے جدا ہوا. نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ان ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیم.